بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ وقال اللہ تعالی فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ میں جو چوتھے پارے کی آیت ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کا بہترین نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہماری نفسیات کو بھی جانتا ہے اور اس کے مطابق ہماری رہنمائی کا، ہدایت کا بندوبست بھی فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ گروہوں کی تقسیم، آپس کا اختلاف، لڑائی جھگڑا، ایسا اختلاف جو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائے، حتیٰ کہ نوبت قتل و غارت تک آ جائے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ اس سے بچانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی تمہارے درمیان موجود ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب تمہارا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کتاب کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ اس لیے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی معاملے میں اگر جھگڑا ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اس سے فیصلہ ہو جائے گا۔ جھگڑے اور فساد سے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان اللہ نے اپنی رسی جو لٹکائی ہے، اس کو تھامنے سے ہی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا سبب سنی سنائی اور بے بنیاد اور تاریخی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کو اللہ کی کتاب پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر ترجیح اور اہمیت دے دی جاتی ہے۔ اصل وہ نسخہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہر قسم کے مسائل کی وضاحت کر دی ہے، مسائل بھی بیان کر دیے، عقائد کا بھی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا اور فضائل بھی بیان کر دیے۔ جو کسی کی فضیلت
اللہ کا کلام بیان کر دے، قرآن بیان کر دے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے بغیر ایسی بات نہیں کرتے وہ بیان کر دیں، اس کے بعد کسی کی مزید فضیلت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں کسی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں اور وہ فضیلت ایسی بیان کر دے جو فضیلت قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں کوئی کمی رکھ دی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے کسی کی صحیح فضیلت بیان نہیں ہو سکی، اس لیے ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہا ہے، دین مکمل کر دیا ہے، ہر لحاظ سے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ تو عقائد کی وضاحت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، نہ مسائل کے بیان میں، نہ کسی عبادت کی تعیین میں، نہ کسی مسئلے کے حل میں، نہ کسی کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ اور ان مسائل میں سے یہ بھی مسئلہ کہ اللہ نے کچھ مہینوں کو، دنوں کو، راتوں کو کوئی اہمیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور جس وقت کو یا جس جگہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کا بھی بیان کر دیا کہ یہ فضیلت کس لحاظ سے ہے، آپ نے اس میں کیا کام کرنا ہے، یہ بھی بیان کر دیا ہے۔ ہمارے ان دنوں میں یہ جو محرم کا مہینہ جا رہا ہے، اس کے بارے میں پچھلے جمعہ میں یہ بیان کیا تھا کہ 4 اللہ نے جو حرمت والے مہینے رکھے ہیں، ان میں سے ایک محرم ہے۔ ان کی حرمت اس دن سے ہے جس وقت سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے، اس وقت سے اس کی فضیلت رکھ دی ہے۔ یہ فضیلت بعد میں کوئی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پرانی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جو فضیلت دی ہے، اس کے احکام بھی بیان کر دیے کہ آپ نے کون سا کام اس میں کرنا ہے اور کس کام سے رکنا ہے، کیونکہ جس کی فضیلت ہے، اگر کوئی آدمی اس میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی عام دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں ناجائز کام کرتا ہے، دن فضیلت کے ہوں، مہینہ فضیلت کا ہو، جگہ فضیلت کی ہو، اور کام اس میں ناجائز کرے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کر کے سورہ برات کے اندر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، 4 حرمت والے مہینے، ان میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ظلم تو ہر وقت ہی ناجائز ہوتا ہے، اللہ نے اس جگہ خاص کر حرمت والے مہینوں میں ظلم کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کیونکہ ان مہینوں میں ظلم کا گناہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نیکی کرنے سے نیکی کا ثواب زیادہ ہوگا، ویسا ہی کوئی برا کام کرنے سے اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ اس وجہ سے خاص کر ان مہینوں میں ظلم سے منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس مہینے کے متعلق وضاحت فرما دی ہے۔ عام طور پر اس مہینے میں یہ موضوع سامنے آتا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے اور کس کام سے رکنا ہے، کیونکہ ایسے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، بس اوقات اختلاف بڑھتا بڑھتا لڑائی جھگڑے کا سب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کے فضائل بیان کر دیے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، ان فضائل میں کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان کی وضاحت کر دی ہے کہ کوئی شخص
ان فضائل سے نہ تو زیادہ بیان کر سکتا ہے، نہ ان فضائل کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا، فضائل بیان کر دیے، ان میں کوئی آدمی اپنے پاس سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص اگر تبدیلی کرے گا تو وہ حقیقت میں قرآن میں شک کرنے والا ہے کہ قرآن نے صحیح بیان نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت نے جب یہ فضیلت بیان فرمائی تھی تو اللہ کو علم نہیں تھا کہ بعد میں یہ تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کو پتہ تھا قیامت تک کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے مطابق یہ ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقام صحابہ کے فضائل بیان فرمائے اور ان کو کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کا یہ اعلان کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس وقت راضی تھا، بعد میں کیا اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا کہ بعد میں ناراض ہو کر ان کو کوئی سزا دے؟ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کچھ جو بیان ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پر ہے۔ اللہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نیتوں کو جانتا تھا، نیتیں اور ان کے اعمال کو معلوم کر کے پھر ہی یہ فضائل بیان فرمائے۔ سورہ فتح کو دیکھیں، اس کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ایک بیعت لی ہے، کوئی 1400 کے قریب صحابہ موجود تھے۔ آپ نے بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ مومنوں سے راضی ہوگا۔ اللہ نے ان 1400 صحابہ کو مومن کہا ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کس وقت؟ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے کہ ہم قریش مکہ سے لڑیں گے، لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی نشاور کر دیں گے، اس سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ یہ بیعت کر رہے تھے آپ سے۔ اللہ فرماتے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کی دلوں کی نیتیں بھی جان لی، ان کے دلوں میں کیا ہے، کیا اخلاص ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کے اخلاص کو جان کر ان کے ایمان کی اور ان سے راضی ہونے کی باقاعدہ ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں، صحابہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن الگ بھی وضاحت کر دی کچھ آپ کی بیویوں کے بارے میں۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب ہے 22واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں کے زیادہ قریب ہیں، مقدم ہیں، ان کے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اہل ایمان کے لیے جو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے خیر خواہی رکھتے ہیں، کوئی مومن بھی اپنے لیے اتنی خیر خواہی نہیں سوچتا۔ اور فرمایا کہ وازواجہم امہاتہم، آپ کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کی ماں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احترام اس طرح دیا جائے جس طرح کوئی شخص اپنی ماں کو دیتا ہے۔ ماں کا احترام تو اس قدر ہوتا ہے، کوئی آدمی کسی کو منہ بولی ماں بنا لے تو اس کا بھی احترام دل میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی روحانی مائیں ہیں، سگی مائیں تو نہیں جنہوں نے پیدا کیا، جنم دیا، بلکہ یہ روحانی مائیں ہیں۔ جیسے آپ روحانی باپ تھے تو یہ روحانی مائیں ہیں۔ اللہ نے مزید فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ ابدا، کہ نبی کی بیویوں سے کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا۔ احترام کا تقاضا یہ روک دیا۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نکاح بھی نہ کیا جائے، نکاح کرنے کے بعد وہ احترام نہیں رہتا جو ایک
ماں کا ہونا چاہیے، خواہ روحانی ماں ہی ہو۔ اس لیے ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہاں ان کے ایمان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی، بیویاں صرف آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ یہ بعد میں بھی آپ کی بیویاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بیویاں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اللہ کو علم ہے کہ یہ بیویاں ہیں، اس وجہ ان کے ایمان کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، اور ان کے احترام کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، ورنہ صرف ماؤں کا ذکر کر دینا یہ تو کافی نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی اور مطلب ہوتا تو اللہ رب العزت نے انہیں مائیں کہا ہے، اور قرآن میں سورہ احزاب کے اندر یہ بات بیان فرما دی ہے، انہیں باقاعدہ خطاب کر کے کچھ خاص احکامات بھی دے دیے، پردے کے احکامات۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ بیویوں کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے، خطاب ان کا چل رہا ہے، سیاق ان کا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ہر قسم کی پلیدی سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر کوئی شرک، کفر، نفاق کا شائبہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اخلاق کے اندر کوئی کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، ایسا تم کام نہ کرو جو کام بے حیائی یا فحاشی کا سبب بن جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ احکام یہ دیا ہے اپنے گھروں میں ٹھہرو اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کام کرنے سے تم پاک ہو جاؤ گی۔ یہ خطاب بیویوں کو ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں بیویوں کو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اہل بیت کے اندر بیویوں کو قرآن ذکر کر رہا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی ذکر کر دیا، اور وہ بیان کون کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت عائشہ اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، آپ کے پاس کالی چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے وہاں آئے۔ آپ نے ایک چادر کے نیچے انہیں جمع فرمایا اور فرمایا کہ اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یہ میرے گھر والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ اللہ انہیں بھی پاک کر دے، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں بھی پاک کر دے، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ نے اپنے اس فرمان میں انہیں ایک چادر کے نیچے جمع کر کے فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اس لیے آپ کی اولاد، گھر والے، بیویاں، یہ سارے اہل بیت ہیں جن کا احترام ضروری ہے، جیسے صحابہ کا، باقی صحابہ کا ضروری ہے، اہل بیت کا بالاولیٰ ضروری ہے۔ ایک تو ایمان ہے، اسلام ہے، اور دوسرا سبب آپ سے قرابت ہے۔ ایمان اسلام کی حالت میں آپ سے قرابت کی وجہ سے یہ رشتہ دوہرا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا احترام دوسروں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرے ساتھ کسی کا تعلق بن گیا تو یہ تعلق ایسا ہے کہ دوسرے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ جو تعلق کسی کا جڑ گیا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلق آپ کے ساتھ ایمان اسلام کا تو تھا ہی، ایک صحابی ہونے کا تعلق تھا، مزید کوشش کی کہ آپ کے خاندان سے بھی تعلق جوڑ لیا جائے۔ کیسے جوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے درخواست کرتے ہیں کہ علی
میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے عمر، میں نے تو ذہن میں اپنے دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح اپنے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ سے کروں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جس طرح ان کی حفاظت کروں گا ہو سکتا ہے کوئی اور ان کی حفاظت نہ کرے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنا یہ تعلق، رشتے کا تعلق حضرت علی سے جوڑ لیا تاکہ اپنے خاندان سے بھی، آپ کے خاندان سے بھی ان کا تعلق جڑ جائے، کیونکہ یہ تعلق ایسا ہے اسلام کا، رشتہ داری کا، جو آپ کے ساتھ جڑ گیا۔ فرمایا کہ باقی تو سارے تعلقات ختم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ختم ہونے والا نہیں۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، یہ انداز تھا، اہل بیت کے ساتھ ان کا پیار اور محبت اور ان کے ساتھ تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے ہیں، کہتے ہیں کہ اے علی، یہ بچہ حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات کی تو حضرت علی یہ سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت حسن سے پیار کر رہے ہیں، اس لیے ان کا آپس میں پیار تھا، ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، اور تعلق کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ اسلام ایمان بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کا صرف نسب کا تعلق تھا لیکن اسلام کا تعلق نہیں تھا، اللہ رب العزت نے انہیں تو رد کر دیا، ذل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ ابو لہب بھی چچا تھا لیکن اسلام کے بغیر رشتہ داری اس کے کام نہیں آئی۔ یہ رشتہ داری جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اصل مضبوط ہوئی ہے، دنیا آخرت میں اس نے انہیں عزت اور مقام دیا ہے۔ اس لیے سب صحابہ سے محبت، اور خصوصی طور پر آپ کی بیویوں اور اہل بیت سے محبت، یہ اہل سنت کے ہاں ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جس سے اللہ محبت کرے، اس کے رسول محبت کریں، اور کوئی شخص ان سے محبت نہ کرے تو پھر اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، نقص ہے، جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اہل بیت کے بارے میں بھی آپ نے یہ فرمایا، خاص کر حضرت حسن حسین کے بارے میں عمومی طور پر بھی آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا۔ ایک تو یہ بشارت دے دی کہ آپ نے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ یہ میرے دونوں دنیا میں دو پھول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس لیے جس سے آپ محبت کریں، اللہ کی محبت ہو، اس سے ہر مومن کو محبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ محبت ضرور ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، لیکن عقیدت کی آڑ میں کہیں عقیدہ متاثر نہ ہو جائے، عقیدت میں آدمی اتنا نہ بڑھ جائے کہ عقیدہ جو ہے وہ ہی ختم ہو جائے۔ عقیدہ وہ مقدم ہے، قرآن اور حدیث، ہمارا دین جو ہے وہ مقدم ہے، عقیدت اتنی رکھنی ہے جتنی ہمیں اللہ اس کا رسول کہتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کر ہی عقیدت اختیار کی جائے گی۔ محبت کریں، عقیدت اختیار کریں، لیکن ان کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ حضرت حسین کی شہادت رضی اللہ عنہ، مظلوم ماننا ہے کوئی شخص نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے قاتل ظالم ہیں۔ ظالموں کو اللہ کبھی نہیں چھوڑتا، ظالم دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں ان کے حصے میں ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اللہ ضرور پکڑے گا۔ لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ایسا واقعہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، جیسے ہم اپنے اندر اپنے رشتہ داروں میں اپنی ذات کے متعلق کوئی
پریشانی دیکھتے ہیں، کوئی صدمہ آتا ہے تو صبر کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے خود اپنے عمل سے بھی کیا، ہمیں اپنے فرمان سے بھی یہ تلقین کی ہے۔ اسی طرح اگر صدمہ جو ہے وہ آپ کے اہل بیت کے بارے میں آئے، کسی صحابی کے بارے میں آئے، اس وقت بھی ہمیں یہی قرآن حدیث کہتے ہیں، یہی تعلیمات ہیں ہمارے دین کی کہ ہم ان پر صبر کریں، صبر کا مظاہرہ۔ اگر کوئی صبر نہیں کرتا تو پھر وہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر رہا ہے، اور اس پر کیا اسے اجر و ثواب ملے گا یہ تو کہنا دور کی بات ہے، بلکہ اس پر وہ گنہگار بھی ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے نا کہ اگر کوئی شخص کسی صدمے سے دو چار ہوتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ کام وہ کرنا چاہیے جو ہمارا دین کہتا ہے، نہ کہ وہ کام جو جاہلیت کے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے کام بہت زیادہ ہیں، ان میں آپ نے 4 کا ذکر کیا: اپنی قومیت پر فخر کرنا، دوسرے کے نسب میں طعن کرنا، اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا یا ستاروں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرنا، اور فرمایا کہ کسی صدمے پر نوحہ کرنا، بیان کرنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام نے ان طریقوں کو ختم کر دیا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور مزید آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صدمے پر جزا فضا کرتا ہے، وہ جائز طریقہ چھوڑ کر ناجائز اختیار کرتا ہے۔ جائز تو آپ نے بھی اختیار کیا ہے، آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، نواسے کی ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن فرمایا کہ ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہیں گے جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنسو گرنے سے نہیں پکڑتا، اللہ پکڑتا ہے تو زبان کی باتوں سے اور ہاتھوں کی حرکتوں سے پکڑتا ہے۔ اس لیے نہ تو زبان سے ایسی بات کہی جائے، نہ ہاتھ سے ایسی حرکت کی جائے جو اللہ کی پکڑ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے آپ نے یہ ارشاد عام فرما دیا: من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ اس شخص کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارے اسلام سے کیا تعلق بنے گا جس نے زمانہ جاہلیت کا طریقہ کار اختیار کیا، اپنے گریبان پھاڑتا رہا، اپنے چہرے کو پیٹتا رہا، اور اپنی زبان سے واہ ویلا کرتا رہا، ایسی باتیں کرتا رہا جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اسلام نے جاہلیت کو ختم کر دی ہے، جاہلیت اسلام سے ختم، اسلام آیا تو جاہلیت گئی۔ اب اسلام کی تعلیمات جو اللہ کی رسی کو پکڑنے سے ہی ہمیں حاصل ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اس رسی اور قرآن کی وضاحت سے ہی ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، پھر اس کو سامنے رکھ کے ہم جاہلیت کے طریقے ختم کر سکتے ہیں، اور کام جو کرنے والا ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو حرمت والا مہینہ، آپ کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزے کی فضیلت ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ کام کرنے والے یہ ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں جو تمہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا آپ اہتمام فرماتے تھے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے افضل نفلی روزے یہ محرم کے روزے ہیں، اور نمازوں میں سے، نفلی نمازوں میں سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ رات کی نماز ہے۔ رات کی نماز نفلی نمازوں میں افضل، روزوں میں سب سے افضل محرم کے روزے۔ سارے مہینے کے یا اکثر مہینے کے کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اسے کرنا چاہیے۔ اور خاص کر عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص اس 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس قدر اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت والا کام نہیں کیا جاتا، جو کرنے والا ہے اس مہینے میں وہ نہیں کیا جاتا، اور بہت سے کام جن سے روکا گیا ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کا تو اس قدر اہتمام تھا، یہ دین اپنا امتیاز رکھتا ہے، الگ جو ہے اس کا امتیاز ہے، فرق ہے۔ دین کے احکام کے اندر بھی دوسروں سے مشابہت پسند نہیں کرتا۔ آپ نے
فرمایا کہ 10ویں تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، فرعون ان کی قوم سے نجات دی اور ان کو غرق آب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا، یہودی بھی رکھتے تھے۔ آپ نے پہلے تو روزہ رکھا، باقاعدہ حکم دیا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ آپ صحابہ کو بھی کہتے تھے روزہ رکھو اور خود بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کے اندر بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر آپ نے فرمایا اب تمہیں اختیار ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، اگر نہ رکھنا چاہے ضروری نہیں، لیکن فضیلت بیان فرما دی۔ لیکن ساتھ ایک اور بھی ہدایت دے دی کہ 10ویں تاریخ کا ایک دن کا روزہ صرف یہودی رکھتے ہیں، اس لیے ہم بیائی ان کے ساتھ مشابہت نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ فرق کر لیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم 9ویں کا بھی ساتھ رکھیں، لیکن آئندہ سال زندگی نے ساتھ نہ دیا، آپ نہ رکھ سکے، آپ نے تعلیم دے دی 9ویں کا بھی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ لو، یعنی 2 کر لو، ایک کی بجائے 2 روزے رکھ لو، 9ویں کا رکھ لو تو بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو 11ویں کا رکھ کے 2 کر لو، تاکہ اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ تو آپ نے تو جس عمل کا خود اہتمام فرمایا اور اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی اور اس کی ترغیب بھی دے دی، یہ عمل اصل کرنے والا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے طلب کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کی عبادت کے حوالے سے کوئی خاص عمل اس مہینے میں نہیں، باقی نیکی کام کوئی بھی کرنا چاہے وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ نفلی نماز پڑھتا ہے، کوئی زیادہ صدقہ کرتا ہے، کوئی قرآن زیادہ پڑھتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، تو یہ وہ کر سکتا ہے عام دنوں میں۔ اس مہینے میں نیکی کا کام کرنے سے ثواب بڑھ جائے گا، جیسے برا کام کرنے سے گناہ بڑھتا ہے۔ لیکن خاص کر جو عمل آپ نے مخصوص بیان فرمایا ہے وہ روزے کا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو وہ عمل کرنا چاہیے جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، اپنے اختلافات کا حل قرآن حدیث سے تلاش کریں گے، سنی سنائی باتوں، قصے اور واقعات اور خود ساختہ روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے اصل ہمارے پاس جو ایک قابل اعتماد دین ہے قرآن حدیث کی صورت میں، اس پر اعتماد کریں گے تو پھر اختلافات ختم ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے اندر بھی ہمیں کئی قسم کے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان میں سے ایک عذاب یہ قرآن حدیث بتاتا ہے، ایک عذاب آپس کے اختلافات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔